محبت رسول کیوں اتنی ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ لوگوں نے عشق رسول کانفرنس نام رکھا ہے اس خوبصورت اجتماع کا۔ قرآن پاک نے ہمارا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا ہے وہ رشتہ بڑا خوب ہے۔ کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم بڑا عام لفظ بولتے ہیں کہ فلاں چیز میرے دل کے بڑی قریب ہے، میری سوچ کے بڑی۔ جو لوگ دل کے قریب ہوتے ہیں ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کو دل کرتا ہے۔ تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی تمہارے قریب ہے۔ اور حضور نے وضاحت کر دی، نبی پاک نے وضاحت کر دی۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے۔ ایک مثال دے لوں، بات آسان ہو جائے گی۔ جس گھر کے اندر پیسہ بے شمار ہو، دولت بے شمار ہو، مکان ایک نہیں چار ہو، اور دنیا کی ساری آسانیاں گھر میں موجود ہوں، سارے دوست میری بات پہ توجہ کرنا، ہر شے ہو، بینک بیلنس بھی ٹھیک ٹھاک ہو، بچوں کا فیوچر سیف ہو، لیکن گھر کے اندر میاں بیوی کی صلح نہ ہو، بچے کہتے ہیں گھر میں ہر چیز ہے پر امی اور ابا کا جھگڑا ہر وقت جاری رہتا ہے، وہ گھر صحیح چلتا ہے؟ آپ نے بولنا اس لیے نہیں کہ یہ باتیں لوگ، یہ گھر کے اندر کی باتیں ہیں نا۔ حالانکہ پاکستان کا تجزیہ یہ ہے کہ 95% میاں بیوی کے حالات ٹھیک نہیں پاکستان، یہ سرکاری اعداد و شمار ہے۔ 95% گھروں میں اختلاف رائے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ میاں بیوی کا اگر اتفاق نہیں نہ ہوتا تو وہ کہیں کہ گھر میں کوئی بھی خوشی رہے گی تو یہ ممکن ہی نہیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ 6 بچے ہوتے ہیں اور شادی کو 24 سال گزر جاتے ہیں، پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے، اس لیے کہ میاں بیوی کے لیے سب سے ضروری چیز آپس کی محبت ہے۔ اور یار کیا خوبصورت انداز ہے میرے رسول پاک علیہ السلام کا، جتنی شاندار طبیعت حضور نے مولا علی شیر خدا کی تھی اتنی کوئی کر سکتا ہے؟ اور جتنی اعلیٰ ترین تربیت اور حسن سیدہ فاطمہ کو اللہ نے دیا کسی اور کو مل سکتا ہے؟ لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی شادی کے بعد ان کو اکٹھے بٹھا کے ان کے سر آپس میں جوڑ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے۔ میاں بیوی کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے وہ محبت ہے۔ بچے کہتے ہیں ہم کدھر جائیں، ابا کی سنیں کہ اماں کی سنیں؟ اور اکثر گھروں میں بچوں کی تربیت رک جاتی ہے اس لیے کہ میاں بیوی کا سلوک نہیں ہوتا، تباہی اتر جاتی۔ گھر کے اندر ہر شے ہے پر ان کا پیار نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ گھر میں محبت نہ ہو تو گھر نہیں چلتا۔ اگر محبت کے بغیر ایک گھر نہیں چل سکتا تو محبت مصطفیٰ کے بغیر دین کیسے چلے گا؟ گھر نہیں چلتا میرے بھائی، ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، عورتیں تو روتی ہیں، میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ کیا کروں 4 بچے ہیں پر اس کو نہیں سمجھ آتی، وہ پاگل ہے، مہربانی کریں وہ سیانی ہو جائے، میں بچوں کے لیے پریشان ہوں، کدھر کیا کروں؟ یعنی عورت اگر وفادار اور پیار کرنے والی نہ ہو تو مرد کو آنسو نکل آتے ہیں کہ یہ سیانی ہوتی تو میرا گھر بن جاتا۔ او بھائیو، پیار بڑا ہی ضروری ہے، یہ محبت بڑی ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں نظام چلتا۔ محبت ہو جاتی ہے نا۔ چلیں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، بات زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ داتا گنج بخش علی حجویری داتا صاحب نے لکھا ہے، یہ آج کل کا جو جدید نوجوان طبقہ ہے وہ ذرا بات جلدی سمجھ جائے گا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ بڑے زبردست محدث ہیں اور اتنی وارفتگی والے صوفی کم ملتے ہیں جتنے آپ ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے مجھے نہ توبہ کرنے سے پہلے ایک عورت سے عشق ہو گیا تھا، عورت سے۔ بڑی توجہ سے بات سمجھنا۔ آپ فرماتے ہیں میرا گھرانہ نمازی تھا، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المحجوب میں۔
حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جس عورت سے مجھے عشق ہو گیا نا، اس کے محلے میں جا کے میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا، اور پھر ساری رات میں اس کے گھر کے گرد رہتا تھا. وہ آدھی رات کو تھوڑی دیر کے لیے چھت پہ آتی تھی، دو ایک باتیں ہوتی تھیں، میں لوٹ آتا تھا. فرماتے ہیں ایک رات میں نے عشاء کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی. قاری صاحب نے نا کچھ آیات لمبی پڑھا دی تو مجھے غصہ آیا. کہہ دیتے نا لوگ مولویوں نے کام کو نہیں، سانو تے اور بھی ہیں. تو کہتے ہیں کہ نماز لمبی پڑھا دی تو مجھے غصہ آیا کہ جلدی پڑھاؤ. فرماتے ہیں نماز وہاں پڑھی، سخت سردی تھی، رات لمبی تھی. میں اس کے گھر کے گرد جا کے نا تو منڈلانے لگا، کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی. فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے حتیٰ کہ سحری کا وقت ہو گیا، پاؤں پھوٹنے لگی. تو وہ نا بھاگتی بھاگتی چھت پہ آئی اور کہنے لگی کہ گھر میں رش بڑا ہے، مہمان زیادہ ہیں، آج بات نہیں ہو سکے گی. کہتے یہ لفظ کہتے وہ نیچے اتر گئی. جب میں وہاں سے واپس نکلا تو فجر کی اذان شروع ہو گئی. یوں سمجھ لیں کہ 13 گھنٹے 14 گھنٹے بیت گئے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اچانک نہ میں نے اپنے دل پہ توجہ کی. ساری رات وہ آئی نہیں تھی، پر مجھے اس پہ غصہ بھی کوئی نہیں آیا، مجھے وہ بری بھی نہیں لگی. ساری رات اس نے کھڑا رکھا لیکن میرے دل سے اتری بھی نہیں. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے دل پہ توجہ کی تو مجھے سمجھ آئی کہ مجھے اس سے کھرا پیار ہے، سچا پیار ہے. یعنی اس نے آدھا جملہ کہا کہ میں مجبور ہوں، تو میں نے اس سے مزید نہ قسم اٹھوائی نہ گواہ مانگے، میں اس کی وہ مجبوری بھی فوراً ہی مان گیا. تو جناب عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جب میں نے وضو کر کے مسجد میں جا کے 2 سنتیں پڑھی نا تو میرے اندر سے آواز آئی، عبداللہ اگر ایک بی بی کے لیے تو ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے اور اس کی سخت بات سخت انتظار بھی تجھے غصہ نہیں دلاتا، اگر عورت کے عشق میں سارا کچھ ہو سکتا ہے تو رب رسول کے عشق میں بھی ہو سکتا ہے. پھر ان کی بتائی ہوئی تراویحاں تجھے غصہ نہیں دلائیں گی، پھر ان کا کہا ہوا روزہ تجھے غصہ، پھر تو یہ نہیں کہے گا کہ بڑا مشکل کام ہے جی گرمیاں دے روزے نے. پھر تیری زبان سے کوئی لفظ، اس لیے کہ محبوب پر غصہ. وہ کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے. ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ فون کیا، ہمارے سنگی ہیں، وکیل ہیں، بیوی ان کی پروفیسر ہیں. کہنے لگے جی آپ کے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک پیشاب مبارک پی جاتے تھے. لوگوں کو بڑی جلدی ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے ان چیزوں کی، بڑی جلدی. اس رستے کے مسافر نہیں نہ ہوتے، اس رستے کے مسافر نہیں. انہوں نے کہا جی کہ صحابہ حضور کا لعاب دہن اپنے چہرے پہ مال لیتے تھے، ناک سے رینٹ نکالتے تھے تو مال لیتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ تمہاری عقل میں بات نہیں آئے گی، تمہارا شعبہ نہیں نا، تمہارا یہ شعبہ. کہنے لگے آپ سمجھا دیں. تو میں نے کہا بھائی سنو، آپ کی بیوی امیر خاندان سے ہے، ہماری بچیاں جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں نا امیر خاندان سے ہوتی ہیں، یہ جب کسی کے گھر جاتی ہیں نا تو ان کا بچہ پیشاب کر دے تو انہیں بڑی بدبو آتی ہے، اور اگر وہ کہہ کر دے تو یہ بھی کہہ کرنے لگ جاتی ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور گھر آ کے کہتی ہیں وہ بڑے جاہل ہیں، صفائی نہیں کرتے، بچے نے ادھر ہی پیشاب کیا ہوا تھا، میں تو جو کھا کے گئی تھی وہ بھی باہر آ گیا. کہنے لگے جی بالکل یہ بھی ایسے ہی کرتی تھی. تو میں نے کہا جب اس بچی کا جو بڑا ناک چڑھاتی ہے، جب اس کی اپنی شادی ہو جائے، اپنا بچہ ہو جائے اور بچہ بالوں میں پیشاب کرے، پھر بھی کیا آتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اپنا بچہ ہے. اور میں نے کہا میاں فرق اتنا ہے کہ صحابہ کا اپنا نبی تھا. یہ جب محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر گھن نہیں آتی پھر کوئی. اور پھر مصطفیٰ کریم کا بول مبارک تو اللہ نے ویسے ہی پاک فرمایا ہے. تو میں نے کہا یہ باتیں اتنی دیر ہوتی ہیں جتنی دیر تک بچہ غیر کا ہوتا ہے. جب بچہ اپنا ہوتا ہے تو پھر یہ گفتگو. جب تک بچہ غیر کا تھا، آواز کم کریں گی تھوڑی، جب تک بچہ غیر کا تھا
اس وقت تک کہہ بھی آ رہی تھی، بدبو بھی آ رہی تھی، گھن بھی آ رہی تھی، اور پھر بچے نے الٹی کر دی، اماں کے کپڑوں پہ کر دی، اس کے گود میں کر دی، لیکن پھر اماں کو کوئی تکلیف کیوں؟ اب کیا ہوا ہے؟ اب اس سے پیار ہو گیا، اب اس سے محبت ہو گئی۔ پھر بڑے بڑے سردار، یہ بخاری مسلم ہے، عروہ بن مسعود ثقفی ابھی غیر مسلم تھے، جب حدیبیہ کے مقام پہ آئے تو واپس جا کے انہوں نے پیغام مسلمانوں کو نہیں دیا، عالم کفر کو دیا، عالم کفر کو جا کے کہنے لگے کافروں، مسلمانوں سے کبھی جنگ نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے میں حدیبیہ میں دیکھ کے آیا ہوں، اور میں کوئی بیوقوف آدمی نہیں، نادان نہیں کہ دیکھ کے آیا ہوں تو مطمئن ہو گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہوئے، میں سفیر ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، لیکن جو تعظیم مصطفیٰ کریم کے غلام ان کی کرتے ہیں وہ میں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے اپنے بندوں کی یہ شان بیان فرمائی ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، جب وہ جاہلوں سے بات کرتے ہیں، اور جاہل جب ان سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ رحمان کے بندے الجھاؤ پیدا نہیں کرتے۔ طالب علموں کو، نوجوانوں کو جو چیزیں ہمارے زمانے میں سمجھنی بہت زیادہ ضروری ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ زندگی میں بحث کم سے کم کریں۔ کسی بد مذہب سے، دین کے کسی ایسے شخص سے گفتگو کرنا ہو تو وہ بھی جو اس فن کا ماہر ہوگا وہ آدمی بات کرے گا، الجھاؤ نہیں پیدا کرے، بحث نہیں کرے۔ ہمارے ہاں جو بحث ہوتی ہے عام لوگوں کی، وہ بحث اکثر الجھاؤ پیدا کرتی ہے، الجھے نہیں۔ مولانا جلال الدین رومی نے ایک بات لکھی ہے، تفریح طبع کے لیے بھی اچھی رہے گی اور سمجھنے کے لیے بھی اچھی رہے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی۔ گدھا کہتا تھا کہ آسمان کا رنگ کالا ہے اور گھوڑا کہتا تھا کہ نیلا ہے۔ حالانکہ بات گھوڑے کی ٹھیک تھی۔ کئی گھنٹے بحث کے بعد جب مقدمہ شیر کی عدالت میں پہنچا، شیر نے دونوں کی رائے سننے کے بعد کہا کہ بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے، لیکن گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ یہ تو بڑا ظالمانہ فیصلہ ہے کہ بات بھی میری درست ہو اور سزا بھی۔ کہا فیصلہ بھی آپ نے بڑا عجیب کر دیا کہ بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی آپ مجھے دے رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے سزا اس بات کی نہیں کہ تو ٹھیک کہتا ہے کہ غلط کہتا ہے، سزا تو اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی ہے۔ ہر ایک سے بحث کریں گے الجھیں گے۔ جوان الجھتے بہت زیادہ ہیں، غصہ بہت ہے، انا بہت ہے۔ یاد رکھو ہمارے زمانے میں جو سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ غصے کی ہے۔ طلاقیں غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں، قتل غصے کی وجہ سے ہوتا ہے، نافرمانیاں غصے کی۔ نوجوان بچے اپنے استاد کو، اپنے ماں باپ کو غصے میں کچھ ایسی باتیں کہہ بیٹھتے ہیں کہ پھر وہ باتیں ماں باپ کو ساری ساری رات سونے نہیں دیتی۔ پھر وہ باتیں اساتذہ کو بڑی تکلیف میں مبتلا کرتی۔ رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا تھا صحابہ سے پہلوان کون ہوتا ہے؟ عرض کی حضور جو میدان میں لڑے اور اپنے سامنے والے کو بچھاڑ دے۔ تو نبی کریم نے فرمایا نہ بھائی، پہلوان تو وہ ہوتا ہے جسے جب غصہ آئے تو اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے۔ ابھی سے اپنی تربیت کریں۔ اگر معاشرے میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں، رواداری پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے غصے کو، غصہ انا پرست لوگوں کو آتا ہے، غصہ ثواب کا کام ہے، لیکن اگر دین کے دشمنوں پہ آئے تو اپنی زندگی میں ٹھنڈا ہونا شروع سے اس کو اختیار کریں۔ جب بہت زیادہ آپ میں غصہ ہوگا، بہت زیادہ آپ عادی ہوں گے، وہ ہمارے ہاں بچوں سے پیار کیا جاتا ہے تو بچے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ لاڈلے بن جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میری اماں میری ہر خواہش پوری کرتی ہے تو اب ہر شخص ہی ایسا بن جائے۔ ایسا ہو نہیں سکتا بھائی، ماں کا معاملہ اور ہے، باپ کا معاملہ اور ہے، لیکن اگر آپ اس لاڈ پیار کے اندر اپنے آپ کو غسیلہ کر لیں گے تو زندگی بھر آپ تکلیف میں رہیں گے۔
آپ کو بے شمار آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے، حوصلہ، درگزر، معافی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کے ساتھ دنیا کو فتح کیا اس میں سب سے اہم رول درگزر کا ہے۔ اگر آپ معاف کرنا نہیں جانتے تو آپ تو اپنوں کے ساتھ بھی دشمنی رکھیں گے، اس لیے کہ کمزوریاں تو ہر بندے میں ہوتی، پھر تو آپ اپنوں سے بھی ہٹ جائیں۔ زندگی میں بہت زیادہ ظرف، بہت زیادہ حوصلہ پیدا کریں۔ ایک اسلام کے جو ہیرو گزرے ان میں ایک ہیرو کا نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ یہ بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے ولی بھی تھے۔ بادشاہ وقت ہونے کے باوجود نہ رات کو 2 گھنٹے وقت نکال کے تو ٹوپیاں سیا کرتے تھے، ٹوپیاں سیتے تھے، کھگے کی ٹوپیاں بنتی تھیں، کھجور کی چھال کی وہ سیتے تھے اور بیچ کے گزارا کرتے تھے۔ 3 سپارے قرآن پاک کے روز پڑھتے تھے۔ کبھی کبھی اس بات سے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے وقت 6 لوگ ہوتے ہیں مسجد میں، اور ٹھیک 1.5 گھنٹے کے بعد جب اسکول کالج کا ٹائم ہوتا ہے تو رستوں میں جگہ نہیں ملتی گزرنے کے لیے۔ اگر آپ کو آپ کا مستقبل سب کو اٹھا دیتا ہے 7:30 بجے آپ کا مستقبل، تو کیا قبر حشر کے لیے آپ 1.5 گھنٹہ پہلے نہیں اٹھ سکتے؟ یعنی وہی ساری قوم جو 1.5 گھنٹہ پہلے دروازے بند کر کے مکفل سو رہی ہے، وہ ساری سڑکوں پہ رستہ ہی نہیں مل رہا۔ اتنا بڑا ظلم۔ مجھ سے ایک بچے نے، ایک دوست نے کہا نماز میں دل نہیں لگتا۔ میں نے کہا دل کا تو معاملہ ہی نہیں، نہ بھی لگے تو نماز تو پھر بھی پڑھنی ہے۔ نماز کو دل لگی کا نام ہے، نہیں لگتا تو نہ لگے۔ دوائی کھانے میں دل لگتا ہے؟ چلو یہ بتاؤ اسکول آنے کو دل کرتا ہے؟ اب تو ہنسنے لگے سارے۔ کالج آنے کو دل کرتا ہے؟ پیپر دینے کو دیتے ہو کہ چھوڑ دیتے ہو؟ سارا سال محنت کی، پیپر دینے کو دل ہی نہیں کر رہا، یہاں تعویذ لینے جاتے ہو، دم کراؤں جی میرا دل نہیں کر رہا۔ عجیب فلسفہ ہے نا صاحب۔ ایک دوست نے مجھے کہا نماز میں دل نہیں لگتا۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہتا میں وابڈا کا ملازم ہوں۔ تو میں نے کہا آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میری تنخواہ آ گئی ہے بینک میں پر میرا لینے جانے کو دل نہیں کر رہا، کوئی دم کر دیں؟ کبھی نہیں آپ نے کہا کوئی تعویذ دے دیں۔ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ یہ تو بات ہے اہمیت کی، یہ تو اہمیت کی بات ہے۔ ایک دوست اسی طرح فرمانے لگے کہ پیر صاحب میرا دل نہیں لگتا نماز میں، صبح نہیں اٹھا جاتا۔ تو سعودی عرب میں وہ کام کرتے ہیں، تو ایک رات کو ملنے آئے، کہنے لگے صبح کی فلائٹ سے لوٹ رہا ہوں، کیا ٹائم ہے؟ کہنے لگا جی صبح 4 بجے کی ہے۔ میں نے کہا تیری تو رہ جائے گی، اس لیے کہ تیری تو سویرے آنکھ ہی نہیں کھلتی، تو نے خود بتایا کہ فجر نہیں پڑتا۔ کہنے لگا جی میں نے 48,000 کی ٹکٹ خریدی ہے، میری آنکھ لگنی نہیں ساری رات۔ تو میں نے کہا صاحب اصل بات اہمیت کی ہے۔ اگر 48,000 کی اہمیت اتنی ہے کہ وہ مس نہیں ہوگی، تو اگر پتہ چل جائے کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے پھر نماز بھی مس۔ تو زندگی میں رواداری پیدا کریں اور ساتھ ساتھ درگزر سے کام لیں۔ دیکھو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، درویش تھے۔ کچھ بادشاہوں کی لوگ عزت کرتے ہیں سیاست کے لیے اور کچھ کی قدر کرتے ہیں دل سے، لوگ ان کا بڑا اکرام کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ رات کو گشت کے لیے نکلے، 2-3 گارڈ سپاہی آپ کے ساتھ تھے۔ اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے، اور لکڑی کا جوتا اگر موٹے تازے آدمی نے پہنا ہو، جیسے آج کل یہ باٹا کے جوتے ہوتے ہیں بڑے سخت، کوئی میری طرح کا صحت مند آدمی پہننا ہو اور کسی کے پیر پہ پیر رکھ دے تو سامنے والا بیچارہ بڑا بے حال ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے، لکڑی کے جوتے تھے، ایک بزرگ نا سوئے ہوئے تھے گلی میں زمین پہ چٹائی بچھا کے، آپ کا پیر بابا جی کے پیر پہ آ گیا۔ اس طرح کی جب ہنگامی صورتحال ہوتی ہے نا ایمرجنسی کی، موٹر سائیکل سے موٹر سائیکل ٹکرائے تو سامنے والا جو پہلا لفظ کہتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ نظر نہیں آتا، یہی ہوتا ہے نا جملہ، پہلا اندھے ہیں آپ، پہلا لفظ یہی ہوتا ہے۔ تو پیر پہ پیر آیا تو وہ بزرگ فٹافٹ بولے، کہنے لگے حل انتم الاعمى، کیا آپ اندھے ہیں، نظر نہیں آتا؟ ان کو پتہ نہیں تھا میں بادشاہ کو کہہ رہا ہوں۔ ویسے یہ جملہ اگر کسی نے ہمیں کہہ دیا تو ہم تو اس کو گالی سمجھیں گے، پھر ہم اسے کہیں گے تو مجھے جانتا ہی نہیں، انہیں ماں بدولت کو کہہ دیا، اتنی تیری جرت، یہ پتہ نہیں کہ کتنے بڑے کالج میں پڑھتا ہوں، کتنی میں موٹی فیس دیتا ہوں، پرسوں میرے ابا نے نئی موٹر سائیکل خرید کے دی اور مجھے ہی تو نے کہہ دیا کہ اندھا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جب کہا نا کہ کیا آپ اندھے ہیں، تو آپ فرمانے لگے نہیں بزرگوں مجھے نظر آتا ہے۔
وہ جو ساتھ والے تھے نا گارڈ، انہوں نے تلواروں پہ ہاتھ رکھ لیے. آپ نے فرمایا کیا کرنے لگے ہو؟ کہنے لگے حضرت جی کچھ گستاخی کی آپ، اندھا کہا ہے. آپ فرمانے لگے نہیں اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا. کہا حضرت صاحب کہا ہے اس نے آپ کو اندھا. فرمانے لگے نہیں کہا اس نے مجھے اندھا. جناب کہا ہے. آپ فرمانے لگے بات تم سے کر رہا تھا کہ مجھ سے کر رہا تھا؟ کہ جناب آپ ہی سے کر رہا تھا. تو فرمانے لگے اس نے تو ایک سوال پوچھا ہے. اس نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات؟ یہ تو سادی سی بات ہے کہ آپ اندھے تو نہیں. تو میں نے کہا نہیں مجھے. تو ہم نے کتنے جھگڑے بنا لیے، سادی باتوں پہ بھی جھگڑا، ہر بات پہ بحث ہے، الجھاؤ. جو لوگ انا کا بت بنا کے اسے پوجتے ہیں نا، وہ دنیا کے سب سے کمزور لوگ ہوتے ہیں. جو عزتیں مانگتے پھرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں کہ میری عزت کرو، لڑائی کرتے ہیں کہ تم مجھے عزت نہیں دیتے، بھیک مانگتے ہیں کہ مجھے عزت دو، کبھی عزت نہیں مانگے. کام ایسا کرے زندگی میں کہ عزت کرنے کو دل کرے.